اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں 3 سوالات کے جوابات کوشش کروں گی کہ میری زندگی سے جو متعلق کیے گئے ہیں ان کو ایک ساتھ ہی ایک ویڈیو میں ان کے جوابات دے سکوں اور ان کو ریلیٹ کر سکوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پہلا سوال کہ آپ نے درود کے راستے میں آپ پیش آنے والی اپنی کسی بڑی آزمائش کا ذکر نہیں کیا۔ دوسرا سوال، آپ اس راستے میں کیسے آئیں اور کیسے آپ کو مطلب استقامت ملی۔ اور تیسرا سوال، کسی بہن نے پوچھا تھا کہ اگر زندگی میں اپنی نجی زندگی میں کچھ پرسنل لائف جو ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے درود کے مشاہدات، زیارات، خواب اور اس قسم کے جو ہیں وہ رک جائیں تو ان کو واپس لانے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ پہلا سوال کی تو نہیں، خیر میں نے ابھی دوسرا کہا، لیکن دوسرے سوال سے میں آغاز کروں گی کہ میں اس راستے میں کیسے آئی اور کیسے مجھے مطلب استقامت ملی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے بھی اپنی تقریباً تمام تر ویڈیو میں ایک بات کا ذکر کرتی آئی ہوں اور ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں وضاحت کے ساتھ کہ میں اس راستے پر نہیں آئی، مجھے لایا گیا ہے اور ابھی تک اگر استقامت ہے تو بھی میں نہیں کر پائی۔ ابھی تک جو کچھ بھی حالات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ 2 کریم ذاتوں کی جو ہے مجھ پر بے حد مہربانی، میں اس میں میرا کوئی کردار نہیں، وہ خود اتنی کریم اور رحیم ذاتیں ہیں کہ اپنی بندی اور اپنی امتی کو وہ اس طرح گناہوں میں مبتلا نہیں پسند کرتے، اس لیے وہ مجھے اس راستے میں جو گناہوں کا راستہ ہے، جو نافرمانیوں کا راستہ ہے، آگے تک چلنے ہی نہیں دیا گیا اور ہمیشہ سنبھال لیا گیا۔ میں کبھی نہیں کی۔ میں آپ کو پھر کہہ دیتی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، عام سی بندی ہوں، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں، نظر کرم ہے اور بے انتہا نظر کرم ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اور میں ایک ویڈیو میں یہ بتا چکی ہوں کہ بچپن سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے جو کرم کرنے والا ہے، جو عنایت کر کے واپس نہیں لیتا، اس کے باوجود کہ بہت گناہ گار ہوں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے مجھ پر کہ ان 3 رستوں پہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم و عنایت نے مجھے قائم رکھا ہوا ہے، چاہے وہ درود کی کثرت ہے، چاہے وہ بھی درود کی کثرت صرف محبت میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ختم نبوت کے کام کے سلسلے میں جتنی بھی خدمات مجھ ناچیز سے لی جاتی ہے، میں نہیں گر سکتی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، اور کون سا ٹاپک کس طرح بولنا ہے وہ خود ہی سامنے لا دیا جاتا ہے، رکھوا دیا جاتا ہے، پڑھوا دیا جاتا ہے، بولوا لیا جاتا ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کئی کتابیں پڑھ چکی ہوں، الحمدللہ پڑھوائی جا چکی ہے، اور کئی مرتبہ اس سیرت کورس میں جو ہمیں سیرت کی مختلف کتابوں سے اخذ کر کے ہمیں ایک کلاس ہوتی ہے ہماری، اس میں ہماری جو ہے انہوں نے کئی کتابوں سے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ کورس ختم کروایا ہے، مطلب 3 دفعہ ہو چکا ہے اور یہ 4تھی دفعہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں اس راستے پہ آئی نہیں، لائی گئی ہوں، میں اس راستے پہ چل نہیں رہی، چلوایا جا رہا ہے، میں اس راستے پر قائم نہیں رہ سکتی، قائم استقامت انشاءاللہ تعالی ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب کہ میری زندگی میں درود کے راستے میں سب سے بڑی آزمائش کیا تھی۔ درود کے راستے میں میری زندگی میں سب سے بڑی آزمائش تو یہی تھی کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور اس سے میں تیسرے سوال کو بھی ریلیٹ کر لیتی ہوں۔ انسان سے ہوتے ہیں گناہ، وہ بہت
کمزور ہے، کوئی یہ کہے کہ وہ کم گناہ گار ہے دوسرا زیادہ گناہ گار ہے، اور وہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے وسوسوں سے پاک ہے، دوسرا زیادہ ہے، تو میرا خیال میں کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے یا سب سے عرفہ ہے، اور وہ گناہ نہیں کر سکتا، یا اسے گناہ نہیں ہوتے، یا وہ کوشش کر کے بچ جاتا ہے اور دوسروں سے ہوتے ہیں۔ ایک جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی نے کام کرنے کی انفرادی یا اجتماعی طور پر نہ ہم میں قوت ہے، نہ ہی استطاعت ہے، اور نہ ہی اوقات ہے، اور کسی بھی گناہ سے بچنے کی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، نہ ہی ہماری میں کیا کہوں کہ ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس گناہ سے بچے یا نیک کام کی طرف ہم خود گئے، ایسا نہیں ہے، یہ سب رب کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بالکل صاف ستھری اور وہ مطلب اس طرح ہوگی کہ میں گناہ نہیں کرتی ہوں گی، یا میری زندگی میں آزمائشیں نہیں آتی ہوں گی، ایسا نہیں ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ یہ گناہ نہ ہو، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہترین مدد کرتا ہے اس میں۔ یہ سب آپ کے خلوص اور نیت پر ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں، اس قدر ہی آپ کی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے۔ اس بات کو دل میں رکھ لیں، گناہ ہوتے رہیں گے، اس کے باوجود کہ ہم بچنے کی کوشش کرتے ہو جاتے ہیں، تبھی تو اللہ نے کہا کہ تمہارے گناہ اگر آسمان تک عرش کو چھو لیں تب بھی تم اسے توبہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دن میں تو اتنے گناہ نہیں ہو سکتے نا کہ آپ عرش کو چھو لیں، یا ایک سال میں، پوری زندگی میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی طاقت و توفیق مانگتے ہوئے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤ کہ ہماری پیدائش سے کئی سو سال پہلے انہوں نے ہمارے لیے جو ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کے لیے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ آپ کبھی واقعات پڑھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گڑ گڑا کر اور اپنی ذات کو پس پش ڈال کر ہمارے لیے دعائیں مانگی، امت کے لیے۔ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ گناہ کریں گے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ آپ درود بھیج رہے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو جانے تو صحیح نا، جو ان کو جان لیتا ہے پھر کہوں گے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ درود میں سرور کیسے آئے گا، درود میں محبت میں اضافہ کیسے ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسے اضافہ ہوگا، آپ ان کی ختم نبوت کے تحفظ میں کے سپاہی کیسے بنیں گے، تو یہ سارا تعلق اسی سے ہے کہ آپ جن سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت، ان سے محبت بڑھانے کے لیے آپ اس رستے پہ آنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھنا ہے اور جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اللہ، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث کو چھوڑ دیا، تبھی آپ عملیات کی دنیا میں پھنس گئے۔ پہلے اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ دوسری طرف جائیں، آپ کے لیے ہی کافی ہو جائے گا جب آپ اس کے اوپر اس کو تھام لیں گے مضبوطی سے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ آزمائش میری یہی ہے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے، انسان سے ہوتے ہیں، لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے درود کی کثرت کی توفیق چھین لی جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا، میں باوجود کوشش کے اس کو نہیں کر پاتی تھی۔ تو ایسا تھا، چھوٹے موٹا انسان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو معاف کر کے درود کی کثرت میری واپس آ جاتی تھی۔
کوئی ایسا گناہ تھا شاید جو میری زندگی میں ہوا، جو اس طرح گناہ کہوں گی، میں اس چیز کو گناہ کہتی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کسی کام میں ہو جاتی ہے، پرائرٹی ہماری دنیا ہو جاتی ہے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ بہرحال میں نے محسوس کیا کہ جب وہ درود کی اس وقت توفیق میں سے کثرت کی نہیں چھینی گئی، لیکن یار کم نہیں کی گئی، لیکن یہ ہوا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دیا گیا جو جن کو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ اس راستے کے بہت بہت نیکوکار تو نہیں، نیک تو ہوں گے، مطلب بہت جاننے والے اور بڑے سبھاؤ والے اور بڑے ہی اچھے لوگ ہوں گے اور یہی استاد ہو سکتے اس راستے کے، جبکہ وہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے اس راستے ان کے ساتھ ملا دیا گیا، مطلب میری بات چیت یا جو بھی ہے، اور آپ استاد مان لیں تو ظاہر ہے استاد ہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ میرے مشاہدات ختم ہوئے، مشاہدات بھی جاری رہے، زیارات بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ایسا ہوا کہ اس راستے میں جب مجھے بازیگروں کے ساتھ میرا وہ رابطہ ہوا، تو میں وہ جو اصل چیز تھی نا درود میں جو محبت میں پڑتی تھی، وہ محبت کے لیے تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی، اور میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے درود پڑھتی تھی اور جو کچھ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دو دفعہ یہ ایسا ہوا اور مجھے ایک دم سے الارم آیا، ایک دم سے الارم مجھے دے دیا گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر کے راستے پہ جا رہی ہوں، اور میری دائیں جانب ہمارے اس گھر کے پاس ایک پلاٹ ہے، تو وہ خالی ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ میں جیسے گزر رہی ہوں تو مجھے جیسے لگا کوئی ہے، کھڑا ہے۔ تو میں جب دیکھا تو ایک بہت بڑا عربی گھوڑا، بہت اونچا تگڑا خوبصورت سیاہ رنگ کا، اور ساتھ میں کوئی میری طرف پش کر کھڑا ہے، بہت خوبصورت، قد اونچا لمبا، اور انہوں نے کالا کرتا پہنے ہوئے، سفید شلوار پہنی ہوئی ہے۔ وہ گھوڑے کے جیسے نال سیدھے کرتے، جیسے آپ چڑھنے سے پہلے اس کو سیٹ کرتے، وہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں پاس سے گزری تو ان کا چہرہ میری طرف مڑ گیا، وہ چہرہ بہت خوبصورت کہ میں ایسے جیسے کہتے میں بھوت ہو کے دیکھتی رہ گئی۔ تو انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، انا ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر انہوں نے اپنے سینے پہ سے ہاتھ مار کے کہا کہ تمہارا کام میں کروں گا، دوسری طرف نہیں جانا، تمہارا کام میں کروں گا، اس طرف نہیں جانا۔ یعنی میری آنکھ ایک دم کھل گئی۔ اب میں ایک بات بتاتی چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول، ٹھیک ہے، پیغمبروں میں، نبیوں میں مجھے محبت بے پناہ ان سے، ان کے بعد تمام نبیوں سے، پیغمبر سے جو آئے میرے لیے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے۔ اور اس کی کیونکہ مجھے بار بار ان کے طرف سے زیارت ہوتی رہی تھی، تو یہ تھا کہ جب میں درود زیادہ کثرت سے پڑھتی تھی، درود ابراہیم پڑھ لوں، جو درود ابراہیم تو میری ہے، تو میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور مجھے ایک دم سے کلک ہوا کہ اوہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں غلط جگہ پہ رابطے میں آ چکی ہوں۔ پھر میں بہت روئی، میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں دنیا میں پھنس گئی، ٹھیک ہے، اور میں نے غلط کیا، تو مجھے معاف فرما دے اور میری رہنمائی فرمائے۔ جو آپ کی طرف سے رہنما اس دنیا میں ہے، اس سے مجھے ملا دے، مجھے ان کرتب بازوں سے بچا لے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون صحیح کون غلط ہے۔ میری طرف سے تو سب اللہ والے ہیں، میں تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ جانتی ہوں، تو اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، وہ بعد میں کھل بھی گئی، اللہ نے بتا بھی دی،
تب میری زندگی کی سب سے آزمائش کے دن تھے، ایک طویل دن تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور خیر ادھر سے تو رابطے میں نے ختم کیے، لیکن اب رہنما کہاں سے ملے؟ رہنما بھی ایسے بہت سے سوالات جو میں ابھی آپ کو جوابات دے دیتی ہوں، تو وہ دراصل اسی رہنما کے ہی عطا کردہ تھے. ویسے تو درود کی کثرت کرنے والوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا. لیکن وہ جو بیچ کا راستہ تھا وہ میرا تھوڑا سا گڑبڑ ہوا، تو وہ رابطے بھی کمزور ہو گئے. زیارت ہوئی، سب کچھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن جو رہنمائی تھی وہ رکی ہوئی تھی، اور وہ نہیں تھا. جیسے دیکھیں یہ دل کو دل سے رابطہ ہوتا ہے، جیسے آپ کا خلوص و محبت بھرا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، وہ اپنی شان کے مطابق اتنا ہی خلوص بھرا اور محبت بھرا رابطہ آپ سے رکھیں گے. بہرحال یہ ہوا. پھر اب دعا مانگتی رہی. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا بہت احسان ہے. انکل فیاض سے مجھے ملا دیا گیا. حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ شادی سے تو میری ملاقات، بات چیت سب کچھ تھا، لیکن کبھی، اور میں ڈرتی تھی ان سے بات کرتے ہوئے. بہت بڑی شخصیت ہے، شاید ان کی بعض ایسی باتیں مجھے لگتا ہے ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا ہے. انہوں نے ایسے 2 دفعہ مجھ سے بات کی تھی. انہوں نے پھر جب ایسی باتیں ہوئی، میں نے ان کو بتایا سارا، تو انہوں نے کہا نہ بیٹا، یہاں پہ سب ایسا ہی ہے، تم نے بچ کے چلنا ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام تر علم عطا کر دے گا. تمہارے جو رابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، وہاں سے تمہاری تربیت ہو رہی، وہ کافی تھا. تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی. تم کیوں دنیا میں لوگوں کے ساتھ مل رہی؟ حالانکہ انہوں نے خود کو بھی اس سے مستثنا کر دیا. لیکن مجھے تو سمجھ آ گئی، ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت بخشی تھی کہ وہ بندے کے بارے میں ان کو تھوڑا سا کشف ہی کہہ لے، ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو پھر وہ جو بھی رابطہ تھا میرا جن لوگوں کا، وہ ان کو پتہ چلتا گیا. انہوں نے مجھے بتاتے گئے کہ محفوظ راستہ کون ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور الحمدللہ ودن منتھ میں تمام تر ان چیزوں سے واپسی کر چکی تھی. جو میرے دل میں تھی، نوٹس تھی، وہ کھلی. جو میرے ذہن میں الجھنیں تھی وہ ختم ہوئی. درود اور اس کے متعلق وہ تمام تر اب الحمدللہ بہت کم میرا ہوا رابطہ. کیونکہ اب میں کیا کہوں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی کرامات واضح کر دی. تو پھر ایسے لوگوں کا شاید ان کے وقت بہت کم تھا، تو اس لیے مجھ پہ ظاہر ہوئی. کیونکہ ایسے لوگ خود کہتے تھے انکل فیاض کے بیٹا، جو ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں. یہ جملہ میرے لیے کافی تھا کہ جس نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اس میں وہ کیا، اور اتنے کتابیں کر لی، اتنی فلانا کر لیے، اتنے الفاظ اور اتنی معلومات. بچے کہتے وہ کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا، وہ مخلص نہیں ہو سکتا، اخلاص نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ سب جانتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرواتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کرواتی ہے. تو یہ جب انکل فیاض کا سارا کچھ ہوا، پھر مجھے مطلب مسلسل الحمدللہ وہ مجھے گائیڈ لائن دیتے گئے اور سارا کچھ سیٹ ہو گیا. تو مجھے اپنے خواب یاد ہے کہ مطلب مجھے وہ لائٹ بتائی گئی تھی کہ ایک لائٹ، مطلب لائٹ یہی ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، وہ آئے گی اور میں درود پڑھتی جاؤں گی. اور پہلے میں درود نہیں پڑھ رہی ہوں، میں اندھیرے میں، لیکن جیسے میں درود پڑھنا شروع کرتی ہوں وہ لائٹ ایک قسم سے آتی ہے، اور میرے لیے پورا ماحول اگر ہے بھی اندھیرے میں، وہ درود کی لائٹ جو ہے وہ مجھے راستہ دکھاتی جاتی ہے، اور مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں آتی. اور میں اس اندھیرے سے نکل کے ایک روشنی اور بہت خوبصورت بھرے ماحول میں چلی جاتی. بہت سی باتیں انہوں نے کشف کی جو ان کے اوپر اللہ نے دی کی، انہوں نے مجھے بھی بتائی. وہ بتانے کی نہیں ہے کیونکہ وہ امانت ہے.
تو اس لیے نہ پوچھیے گا نہ میں بتاؤں گی، اور یہاں تک کہ میں ان کی اولاد کو بھی بتانے کی مجاز نہیں۔ تو بات ساری یہی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ گناہ ہو جائے پرسنل لائف، تو بھی یہی ہوتے ہیں رجوع اللہ کی طرف رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، ان سے معافی مانگے، دونوں ہستیوں سے اپنے گناہوں کی، جو بھی سب کو پتہ ہوتے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، جانے انجانے جتنے بھی ہیں ان سب کی گناہوں کی معافی مانگے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ بندہ نہیں ہے، یہاں پہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تو ان دو کریم ذاتوں کا معاملہ ہے، وہاں پہ معافی مل جاتی ہے۔ تو معافی تو ملتی ہے اور ضرور ملتی ہے، رستے آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں، مخلص لوگوں سے آپ کو ملایا جاتا ہے، جتنے آپ خالص ہوتے ہیں اتنے مخلص لوگوں سے آپ کو ملایا جاتا ہے، یا باپ پر ہے۔ یہ سب اپنے انسان کے خود ہی پر ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کتنا مخلص ہے، وہ کتنا محبت بھرا ہے۔ تو اس کا واحد رستہ یہی ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی کریں، استغفر اللہ دل سے توبہ۔ دیکھیں، استغفر اللہ ایک کلمہ بتایا گیا توبہ کا، کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور توبہ کریں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں آگے ہماری حفاظت فرما۔ اصل میں استغفر اللہ، استغفار کا مطلب یہ ہے توبہ۔ ہم تسبیح 7,000 کیا 10,000 کیا 50,000 آپ دن میں استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ کرتے رہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا جب تک آپ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، اور جب تک آپ اللہ سے آگے گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مانگتے اور مدد نہیں مانگتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں، جب آپ ہر فرائض کے بعد ہر 5 وقت جب فرض پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اللہم انت السلام والی دعا دہراتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی اس کی ضرورت نہیں، الحمدللہ گناہوں سے پاک ہمارا ایمان، پیغمبر ہوتے ہی ایسے ہیں، اور پھر ہے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جو نماز میں کوتاہیاں کمیاں ایک انسان کی حیثیت سے ہم سے ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں اس کی معافی دے اور ہماری حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما اور ہمیں دین میں مکمل اسلام میں داخل کر، یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھو، لیکن توبہ کی نیت سے پڑھو، اور توبہ کی نیت یہی ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑ دیا، تو یہ نہیں کہ ابھی استغفر اللہ تسبیح پڑھی اٹھے اور پھر وہی کام شروع، ایسا نہیں ہوتا، ایسا قبول نہیں ہوتا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ 3 سوالات میں نے کور کر لی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی طاقت اور مدد فراہم کرے، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو اللہ کی جو ہم سے محبت ہے، میں کہتی ہوں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے درود کی توفیق نہ دیتا، درود کی کثرت کی توفیق نہ دیتا، میرے دل میں اپنے محبوب کی محبت نہ ڈالتا، سب کچھ میرے رب کریم کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہم سے قائم رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر عمل اخلاص و محبت سے کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان سب کے لیے یہی دعا ہے، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔